بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انگلش کلاس 10 جو کہ فیڈرل بورڈ کا نیا کورس ہے، اس کے یونٹ نمبر 1 کے پارٹ 2 کے ساتھ آپ لوگوں کا ٹیچر رشید حاضر ہے۔ تو یونٹ نمبر 1 کا نام ہے اینیمل رائٹس ان اسلام شوئنگ کمپیشن۔ تو آج ہم پڑھیں گے اے مین سیڈ ٹو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے تو چلو شروع کرتے ہیں۔ اے مین سیڈ ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا دیٹ ہی واز گوئنگ ٹو سلاٹر اے شیپ، کہ وہ ایک بھیڑ ذبح کرنے لگا تھا۔ سلاٹر ذبح کرنا، شیپ بھیڑ۔ اینڈ دین فیلٹ ساری فار دا شیپ، اور پھر اس سے بھیڑ پر یا بکری پر ترس آ گیا۔ فیلٹ ساری، ترس آ گیا۔ دی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ ٹوائس، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا سینس یو شوڈ مرسی ٹو دا شیپ، چونکہ تم نے بھیڑ پر رحم کیا، اللہ ول شو مرسی ٹو یو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ مرسی کہتے ہیں رحم کو، ترسا۔ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ، یعنی حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ کوٹیڈ ہز فادرز اے سیئنگ، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ کوٹو روایت کرنا۔ When we were on a journey with the messenger of Allah، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ جرنی سفر، میسنجر آف اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر۔ اینڈ ہی ہیڈ گان ٹو ریلیو ہمسیلف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت کے لیے تشریف لے گئے۔ گان ٹو ریلیو ہمسیلف یعنی کسی ضرورت کے لیے تشریف لے گئے۔ وی سا اے برڈ، تو ہم نے ایک پرندے کو دیکھا with 2 young ones، اپنے 2 بچوں کے ساتھ۔ تو ہم نے ایک پرندے کو اس کے 2 بچوں کے ساتھ دیکھا۔ young ones بچوں۔ اچھا، we took the young ones، ہم نے اس کے بچے اٹھا لیے۔ the bird came، پرندہ آیا and began to spread out its wing، اور اپنے پر پھیلانے لگا۔ spread out پھیلانا، wings پر۔ then حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم came and said، پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا who has pained this bird، کس نے اس پرندے کو تکلیف دی ہے by the loss of her young baby bird، اس کے بچے کی جدائی سے، یعنی کس نے اس پرندے کو اس کے بچے کی جدائی سے تکلیف دی ہے۔ give her young ones back to her، یعنی اس کے بچے اس سے واپس کر دو، اس کے بچے کو اس سے واپس کرو۔ نیریٹڈ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروہیبیٹڈ، منع فرمایا، پروہیبیٹڈ منع فرمایا، ٹو کیل 4 کریچرز، 4 مخلوقات کو قتل کرنے سے، کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مخلوقات کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ کریچرز مخلوقات، تو کون سے مخلوقات ہیں؟ آنٹس، چوینٹیاں، بیز، شہد کی مکھیاں، ہوپوز یعنی ہدہد، اینڈ سپیرو ہاکس اور چیل۔ آن another occasion، ایک اور موقع پر، ہی صلی اللہ علیہ وسلم stated، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے woman was punished in hell، یعنی ایک عورت کو جہنم میں غذاب دیا گیا، پنشڈ غذاب دیا گیا، ہیل جہنم، بیکاز آف اے کیٹ، ایک بلی کی وجہ سے، which she had confined، جسے اس نے باندھ رکھا تھا، کنفائنڈ باندھ رکھا تھا، until it died، یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ she did not give it to eat or to drink، یعنی اس نے اسے کھانے یا پینے کے لیے کچھ نہیں دیا،
when it was confined, جب یہ بند تھا، یعنی جب یہ بند تھا تو اس نے اسے کھانے یا پینے کے لیے کچھ نہیں دیا. nor did she free it to eat the insects of the earth، اور نہ اس نے زمین پر کیڑے کھانے کے لیے آزاد چھوڑا اس بلی کو. انسیکٹس کہتے ہیں کیڑے کو. ونس، ایک مرتبہ، while on a journey، سفر کے دوران، یعنی ایک مرتبہ سفر کے دوران، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم came across a dog، ایک کتے کے پاس سے گزرے، with a broken leg، جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی. broken ٹوٹی ہوئی تھی، لیگ پاؤں. He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم instructed his companions، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی. instructed ہدایت کی، companions ساتھی یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. to find the owner of the dog، کہ کتے کے مالک کو تلاش کرے. owner مالک. and provide it with food and water، اور اس سے کھانا اور پانی فراہم کرے اس کتے کو. This incident exemplifies، یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے، exemplifies واضح کرتا ہے کیا چیز ہو. دی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم concern، کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر کو، یعنی یہ واقعہ جانوروں کی فلاح کی، کنسرن فار دی ویلفیئر آف اینیملز، جانوروں کی فلاح کے لیے. ویلفیئر فلاح، یعنی یہ واقعہ جانوروں کی فلاح کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر کو ظاہر کرتا ہے. کنسرن فکر. ایون ان سیمنگلی مائنر سچویشنز، چاہے معاملہ بظاہر معمولی ہی کیوں نہ ہو. سیمنگلی بظاہر طور پر، مائنر یعنی معمولی، سچویشنز حالات، یعنی چاہے معاملہ بظاہر معمولی ہی کیوں نہ ہو. There is a well known story، ایک مشہور واقعہ ہے. well known مشہور، story واقعہ. where a camel complained to the حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ایک اونٹ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی. کمپلینٹ اور شکایت کی. about the mistreatment it endured، اس بدسلوکی کی، اس بدسلوکی کے بارے میں. mistreatment بدسلوکی. it endured جو اس نے برداشت کی، یعنی اپنے ساتھ ہونے والے بدسلوکی کی، یعنی جس میں ایک اونٹ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ساتھ ہونے والی بدسلوکی کی شکایت کی. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹوک امیڈیٹ ایکشن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً کارروائی فرمائی. امیڈیٹ فوراً ایکشن کارروائی. ڈیمانسٹریٹنگ، جس سے واضح ہوتا ہے دیٹ اینیملز ہیو دا رائٹ، کہ جانور حقدار ہے، کہ جانور حق رکھتے ہیں. کس چیز کا؟ ٹو بی ٹریٹڈ ود ڈگنیٹی اینڈ کیئر، کہ عزت اور خیال کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا جائے، یعنی عزت اور خیال کے ساتھ برتاؤ کے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جانور عزت اور خیال کے ساتھ برتاؤ کے حقدار ہے. ڈگنیٹی کہتے ہیں عزت کو، اور کیئر خیال. دیز حدیث انڈرلائن ہز ٹیچنگس، یہ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو نمایاں کرتی ہے. انڈرلائن نمایاں کرتی ہیں، ٹیچنگس تعلیمات. on kindness and responsibility towards animals، جانوروں کے ساتھ نرمی اور ذمہ داری کے بارے میں. emphasizing، اور اس بات پر زور دیتی ہے. emphasize زور دینا. that cruelty or neglect towards them، کہ ان کے ساتھ ظلم یا غفلت. cruelty ظلم، neglect غفلت. is considered a grave offense، ایک سنگین گناہ سمجھا جاتا ہے. گریو سنگین، آفینس گناہ یا جرم، کنسیڈرڈ سمجھا جاتا ہے. اسلام's teachings on animal rights، جانوروں کے حقوق سے متعلق اسلام کی تعلیمات. are not confined to a particular time or place، کسی خاص زمانے یا مقام تک محدود نہیں.
ناٹ کنفائنڈ ہو، محدود نہیں، پارٹیکولر ٹائم، خاص زمانے اور پلیس ہو یا مقام. دے پرووائڈ اے ٹائم لیس اینڈ یونیورسل فریم ورک. یہ ایک دائمی اور عالمی اصول فراہم کرتی ہے. ٹائم لیس ہو، دائمی، یونیورسل ہو، عالمی، فریم ورک ہو، اصول. فار ایتھیکل بیہیویئر ٹورڈز اینیملس. جانوروں کے ساتھ اخلاقی برتاؤ کے لیے. ایتھیکل بیہیویئر، اخلاقی برتاؤ، ایتھیکل اخلاقی بیہیویئر برتاؤ، ٹورڈز اینیمل ہو، جانوروں کے ساتھ. یہ جانوروں کے ساتھ اخلاقی برتاؤ کے لیے ایک دائمی اور عالمی اصول فراہم کرتی ہے. ان ٹوڈیز ورلڈ، آج کی دنیا میں ویئر انڈسٹریلائزیشن اینڈ ماڈرن پریکٹسز، جہاں صنعت کاری اور جدید اقدامات، انڈسٹریلائزیشن ہو، انڈسٹریلائزیشن کہتے ہیں صنعت کاری کو، اور ماڈرن جدید پریکٹسز ہو، اقدامات، کین سم ٹائمز لیڈ ٹو دی مس ٹریٹمنٹ آف اینیملز. بعض اوقات جانوروں کے ساتھ ظلم کرنے کا باعث بن سکتے ہیں. سم ٹائمز، بعض اوقات کین لیڈ ہو، باعث بن سکتے ہیں، مس ٹریٹمنٹ ہو، ظلم کا، آف اینیملز ہو، جانوروں کا، یعنی جانوروں کے ساتھ. اسلامک پرنسپلز آفر گائیڈنس ہو، یعنی اسلامی اصول و رہنمائی فراہم کرتی ہے. یعنی ایسی حالت میں اسلامی اصول و رہنمائی فراہم کرتی ہے. آفر پرنسپلز، اصول و آفر یعنی فراہم کرتی ہے، گائیڈنس، رہنمائی. ان ریسپانسبل اسٹیورڈشپ، ذمہ دارانہ حفاظت پر، یعنی ان کی ذمہ دارانہ حفاظت پر. اسٹیورڈشپ کہتے ہیں حفاظت کو، ریسپانسبل ذمہ دارانہ. اسلام ناٹ اونلی ٹیکس کیئر آف مین کائنڈ، اسلام نہ صرف انسانوں کا خیال رکھتا ہے، مین کائنڈ انسان، بٹ دا اینیملز آلسو، بلکہ جانوروں کا بھی. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیکریڈ، حکم فرمایا، دیٹ اینیملز شیل بی ٹریٹڈ، کہ جانوروں کے ساتھ سلوک کیا جائے، ان گڈ مینرز، اچھے طریقے سے، کہ جانوروں کے ساتھ اچھے طریقے سے سلوک کیا جائے یا برتاؤ کیا جائے. ایز دے آر دی پارٹ اینڈ پارسل آف ہیومن سوسائٹی، چونکہ وہ یعنی جانور انسانی معاشرے کا حصہ ہے. پارٹ اور پارسل کا ایک ہی معنی ہے حصہ. ہیومن سوسائٹی، انسانی معاشرے. ہینس، اس لیے، دے شیل بی ٹریٹڈ ہیومنلی، ان کے ساتھ انسانوں جیسا برتاؤ کرنا چاہیے یا سلوک کرنا چاہیے، یعنی ان کے ساتھ انسانیت کے تقاضوں کے مطابق سلوک کیا جانا چاہیے. ان آل اسپیکٹس آف دیئر لیوز، ان کی زندگی کے تمام پہلو میں. اس لیے ان کی زندگی کے تمام پہلو میں ان کے ساتھ انسانیت کے تقاضوں کے مطابق سلوک کیا جانا چاہیے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اس یونٹ کا اختتام بھی ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ، فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آیا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ یونٹ کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.